نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان میں فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ان کی تعلیمات اور مضامین کے جو مظہر جمال مصطفی سے لیے گئے ہیں، تالیف ہے حضرت نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی۔ اس میں عنوان ہے طریقت کا روزہ، اور روزہ حقیقت سے مراد دل کا ماسوا اللہ کو ترک کر دینا ہے اور سر کا غیر اللہ کے مشاہدے کی محبت سے پاک ہونا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ انسان میرا سر راز ہے اور میں اس کا سر ہوں۔ پس سر جو اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، اس کا ملان کسی غیر اللہ کی طرف نہیں ہوتا، اسی لیے دنیا اور آخرت میں سوائے ذاتی بار تعالیٰ کے کوئی محبوب مرغوب مطلوب نہیں ہوتا۔ اگر غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو روزہ حقیقت فاسد ہو جاتا ہے۔ اس روزے کی قضا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں پھر اسی ذاتی بار تعالیٰ کی محبت اور شوق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ طریقت کی زکوٰۃ۔ شریعت کی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کمائی کرے، جب وہ نصاب کو پہنچے تو اس میں ہر سال وقت مقرر پر جو مال از روئے شرع نصاب جمع ہو، اس کو شریعت کے احکام کے مطابق مستحق لوگوں میں تقسیم کرے۔ زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ اخروی کمائی سے فقراء دین اور مساکین اخروی جن کے پاس آخرت کے لیے عمل نہیں ہے میں تقسیم کیا جائے۔ قرآن کریم میں اس زکوٰۃ کو صدقہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی صدقات تو فقراء کے لیے ہی ہیں، کیونکہ وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دستے قدرت میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کو قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ دائمی ہے، اور اس سے مراد ایصال ثواب کرنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گناہگاروں کو اخروی کمائی کا ثواب بخشش دیا جاتا ہے تو اس کی اپنی نیکیوں سے اس کی ذات کے لیے کوئی ثواب باقی نہیں رہتا، چنانچہ نیکیوں کے لحاظ سے وہ بالکل مفلس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخاوت اور افلاس کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس دونوں جہانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امان میں ہے۔ اور حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا نے عرض کیا، الہی دنیا سے جو میرا حصہ ہے وہ کافروں کو عطا کر دے، اور عاقبت کا جو حصہ ہے وہ مومنین کو عطا کر دے۔ میں دنیا سے سوائے تیرے ذکر کے کچھ نہیں چاہتی، اور عاقبت سے صرف تیرے دیدار کی طلبگار ہوں۔ طریقت کا حج۔ شریعت کا حج یہ ہے کہ شرائط و فرائض کے ساتھ حج بیت اللہ کیا جائے، حتیٰ کہ حج کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اگر شرائط کی ادائیگی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اس حج کی شرائط یہ ہیں: احرام باندھنا، مکہ معظمہ میں داخلہ، طواف قدوم، وقوف عرفات، مزدلفہ میں رات گزارنا، مینا میں قربانی کرنا، بیت الحرام میں داخلہ، طواف کعبہ، 7 چکر آب زمزم پینا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا۔ ان شرائط کے ساتھ حج ادا کرنے بعد وہ باتیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اس حج کی جزا دوزخ سے رہائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قہر سے امان پانا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہوا امان میں ہوا۔ سب سے آخر میں طواف صدر ہے، جس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، اور پھر وطن کو واپسی ہے۔ طریقت کے حج کے لیے زاد راہ اور سامان سفر یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی تلقین یعنی پیر کامل کے ساتھ نسبت پیدا کر کے اس سے تلقین حاصل کرے، پھر زبان کے ساتھ دائمی ذکر کرے اور اس کی حقیقت اور مقصد کو سامنے رکھے، اور ذکر سے مراد کلمہ توحید کا زبانی ذکر ہے۔ اس کے بعد جب دل زندہ ہو جائے تو باطنی ذکر الہی میں مشغول ہو، حتیٰ کہ پھر پہلے صفائی اسما کی دائمی ذکر سے تصفیہ باطن کرے، تاکہ کعبہ
کعبہ سر الہی اللہ تعالیٰ کی جمال صفائی کے ساتھ انوار کے ساتھ ظاہر ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ظاہری کعبہ کا صاف ستھرا کرنا مخلوقات میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو طواف کرنے والے ہیں، اور باطنی کعبے کی صفائی خالق کے قرب کے لیے ہے۔ اس ذات پاک کا جلوہ دیکھنے کے لیے نہایت بہترین اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ کعبہ باطن کو ما سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پاک کیا جائے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے، اگلے ویڈیو